السلام علیکم۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے، تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، ہم توڑ دیے جاتے ہیں، رون دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی گناہ، کسی کے لیے آنکھ کی خیانتیں، کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، کم سونا عبادت ہے۔ اگر تمہاری ہمت اتنی بلند ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے لیے چنا ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے، پرندوں سے سیکھو۔ جب وہ شام کو واپس گھر جاتے ہیں، ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں۔ جو لوگوں کے عیبوں کو خریدنا چاہتا ہے، اسے چاہیے اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے، تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے، تو نماز کی نیت کر لو۔